ابن ہنیور سلیم محبوب تصویر ضائع خوش نصیبی ہماری ہے کہ بابا کے قدم مبارک ہو گئے اور انشاءاللہ سے برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور پیر کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ یہ اہل بیت پاک بھی ہے، عالم بھی ہے اور پیر بھی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تاج السیار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ بھی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ارے تقریر تو ان سے ہم سنیں گے انشاءاللہ، ان کی سخاوت دیکھیے بابا کی، اس لیے کہ بغداد شریف میں حضرت کے مثال میں رہا اور حضرت ایک بیگ رکھتے ہیں کیا پیسوں کا۔ اب جو بھی وہاں آتا ہے صحیح اگر عطا فرماتے ہیں۔ بہت سبحان کہنے کے جب پاک کی سخاوت کیا ہے۔ کربلا شریف گئے، وہاں بھی حضرت کا بیگ تھا اور جتنے غریب آدم عطا کرتے تھے۔ بہت سبحان مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ہم گئے، قسم خدا کی وہاں میں حضرت عطا کرتے تھے۔ یہ سخی آتا سخی میں نے سخی یہ اہل بیت پاک کی سخاوت کی۔ اور ان کے پروگرام صرف جامنہ کا نہیں، گجرات نہیں بلکہ لندن میں پروگرام ہوتے ہیں۔ پورے بھارت میں کا کتاب ابھی بھی سارا کتاب کر کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت ہے کہ حضرت آئے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ بارگاہوں سے گھر میں نہیں گئے تو یہاں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے عاشق کے مصطفیٰ اسے کہتے ہیں، اور قوم کا درد اسے کہتے ہیں۔ اور یہ درست سے بندہ ہونا چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مصر یہ فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک مسلمان کا گھر تھا اور وہاں ہر سال وہ مسلمان وارنی شریف میں عالم کو بلاتا، پھر کھانا تقسیم کرتا، اور مسلمان کے گھر کے قریب ایک یہودی رہتا تھا اور یہ بھی دیکھتا تھا، اس کی بیوی دیکھتی تھی بات کہ مسلمان اتنا مال خرچ کرتا۔ تو بیوی سے رہا نہ گیا تو بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا یہودی سے کہ میرے شوہر محترم یہ مسلمان ہمارے قریب رہتے ہیں، وہ ہر سال اتنا مال خرچ کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، کھانا کھلاتے، قریب سب کو کھلاتے، تو کس بات کی خوشی ہے؟ تو یہودی کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ بات یہ ہے کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں تاریخ کو ولادت کا دن ہے اور مسلمان منایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولادت کا دن منا کے میلاد مصطفیٰ رکھاتے ہیں، لیکن یہودی تو مانتے نہیں۔ اب بیوی نے جب یہ بات سنی تو کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، اچھی بات ہے میلاد مصطفیٰ میں مال خرچ کرتے۔ اب رات رات میرے آقا حاضر نہ گرے، ہمارے جان سے بھی قریب ہے، آقا ہمارے جان سے بھی قریب ہے۔ اب یہاں بات گھر میں ہو رہی ہے، مصر کی سرزمین میں ہو رہی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں۔ اب اس عورت نے اتنا صرف کہا کہ بہت اچھا، لیکن تقدیر کبک گئی اور آقا کا دیدار نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی قلم چلی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی کم کاٹے چمکانے والا، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آنسو ڈالنے والے۔ تقدیر کبک گئی۔ وہ عورت نے دیکھا کہ چاروں طرف نور ہی نور پھیلا، مسلمان کے گھر میں نور ہی نور پھیلا ہے، نورانی سب موجود ہے۔ ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہے اور خوشبو ہے؟ اس نے کہا کہ تو نہیں جانتی کا نہیں ہے، جب کون ہے؟ کہیں کا نام ہے مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو آتا ہے
جو چاند کو جب ٹکڑے کیے سورج کو پلٹا دیا وہی آقا رحمت کے ساری کائنات کے لیے وہی رحمتی عالم ملے وہی آقا ہے تو کہا مجھ سے بات کریں گے مجھ سے بات کریں گے اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے کہا لبیک بہت سبحان اللہ آقا نے کہا لبیک کیا بات ہے اس عورت نے یہودی اس نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں آپ کا کلمہ پڑھنے والی نہیں لیکن آپ نے مجھے لبیک دے کر کہا کہ میں حاضر ہوں آقا کہا ہاں تیرے دل کے اندر اسلام کی امت جانے سے پہلے اللہ نے مجھے بتا دیا سبحان اللہ وہ عورت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی کلمہ ہے جو مسلمان پڑھتا ہے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جنت میں محل جگہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہے اللہ 12,000 گناہ معاف کروا دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 حروف ہے اللہ 12,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے ولی درود شریف اللہ سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کرتی ہے کہ وہ عورت نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی خواب سے بیدار ہوئی عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ وہ عورت جب صبح ہوئی دل میں خیال آیا کہ جتنا مال میرے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دوں اور ملاد مصطفیٰ کیا دیکھ رہے اس کا شوہر کھانا لایا ہے کھانا شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے کہا میں جانتا ہوں شوہر نے کہا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ تو جس نبی کی ہاتھ پر کلمہ پڑھا میں نے بھی اس نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوتا ہوں اعلیٰ حضرت کی قلم چلی اور کوئی کہے کیا تم سے لیا ہو بلا اور کوئی کہے کیا تم سے لیا ہو بلا جب پتہ ہی نہ چکا تم پہ کرو خلی کے درود سے اللہ یہی درود شریف اللہ فرشتہ اور یہ بھی نام آئے گا کہ پیر طریقت الحاج شیر سوراس راج گجرات سلیم باپو نے درود پڑھا ان کے ابا کا نانی مارے کے بیٹے نے اور آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا نام آقا کی بارگاہ میں باپو کا ہوگا تمہارا ہوگا کس نے درود پڑھا آقا پہ یہ فرشتہ آقا کی بارگاہ ہمارے سلام پیش کر دیتا ہاں بیٹے ہوتے درود پڑھا کر گناہ معاف ہو جائے گا ہاں گناہ معاف ہو جائے گا لیکن میلاد مصطفیٰ منانے والا سیدنا صدیق اعظم فرماتے ہیں کون صدیق اعظم یار کار ہے سیدنا صدیق اعظم کون صدیق اعظم ہجرت میں آقا کے ساتھ میں کون صدیق اعظم سفر میں آقا کے ساتھ میں کون صدیق اعظم جو آقا کے ساتھ میں مدینہ شریف میں مکہ شریف میں جنگ بدر میں آقا کے ساتھ میں جنگ خندق میں آقا کے ساتھ میں جنگ احد میں آقا کے ساتھ میں وہ سیدنا صدیق اعظم فرماتے لوگوں جس نے 1 درہم رسول پاک کی میلاد میں خرچ کیا میرے ساتھ جنت میں چلا جاتا آج میلاد مصطفیٰ کا پروگرام بھی ہے تو جتنے لوگ آئے اعلان کے ایک سال کی عمر برکت میں عطا فرما دے ولی درود صرف اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آقا کی بات بیان کرا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لے اس سے پہلے ایک بات تھی بی بی آمینہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میری دیوار چاک ہوئی اور 3 عورتوں کو دیکھا کہ ان کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا سبحان اللہ یہ بھی آمینہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے کہا مجھے نہیں پہچانتی کہا نہیں اب میرا نام حضرت حوا ہے سبحان اللہ میں نے آدم علیہ السلام کو سلام کی بیوی ہو جب دوسری عورت کو پوچھا کہ تم کون ہو جس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا تو چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی
کہا کہ مجھے نہیں پہچانا کا نہیں، اور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی ہوں، حضرت ہاجرہ بہت سبحان اللہ۔ تیسری کو جو نورانی چہرہ تھا، تو کون ہے؟ اب مجھے نہیں پہچانا کا نہیں، کہا میں عیسیٰ اللہ کی ماں مریم ہوں، بہت سبحان اللہ۔ کا مبارک ہو بی بی آمینہ، مبارک ہو تمہارا گھر تمام نبیوں کے سردار آمینہ میں، بہت سبحان اللہ۔ یہی بی بی آمینہ کہتی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کعبہ شریف کا طواف کر لوں، کعبہ شریف کا طواف کر لوں۔ تو بی بی آمینہ جیسے ہی جا رہی ہے سب لوگ پھٹ گئے، ارے وہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا، ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا، اور اسماعیل اللہ نے طواف کیا۔ وہ کعبہ شریف کے پاس بی بی آمینہ جا رہی تھی، کعبہ ہلا اور آہستہ آہستہ آیا اور بی بی آمینہ کا طواف کرنے لگے۔ بہت سبحان اللہ، بی بی آمینہ کا طواف کیا۔ بی بی آمینہ نے کعبہ، اور ایک تو تیرا طواف کرتا ہے، تیرا طواف کرتا ہے، اور تو میرا طواف کر رہا ہے۔ ارے کہا ساری دنیا کا قبلہ میں ہو، میرا قبلہ میرے ہے، بہت سبحان۔ تیرے پیٹ میں ہے رسول پاک، میرا قبلہ ہے، بہت سبحان۔ اعلیٰ حضرت کی قلم چلی، آج یہ آؤ سے عیسیٰ کا روزہ دیکھے، آج یہ آؤ سے عیسیٰ کا روزہ دیکھے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ ہے، بہت سبحان۔ ولی درود سے اللہ اب دعا ہے انشاءاللہ کہ جو کچھ پڑھا اس کو قبول عطا فرما، بولے میں کامل فرما، ہم سبھی کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ۔ اب انشاءاللہ اللہم مولانا سید الحاج قاضی گجرات اور ہم انشاءاللہ تقریر کریں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل پاک کا دامن اعلیٰ سیرت کی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے نور عین تیرا سب بران نور کا۔ محترم سامعین، علماء کرام، سنی مسلم جماعت مکرانی کے صدر جناب خان محمد صاحب، سیکرٹری جناب محمد اقبال بھائی اور محمد محفوظ جناب اور سارے جماعت کے اراکین، جنرال حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب شریف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین کی فاتحہ۔
الله تبارك وتعالى في شان نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين. وتفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ورؤوف رحيم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، یہ مبارک مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی پہلی تاریخ سے 12ویں تاریخ تک پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں. کہیں دن میں ہوتی ہے، کہیں رات میں ہوتی ہے، کہیں گھر میں ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، خانقاہ میں ہوتی ہے، درگاہ میں ہوتی ہے، مدرسہ میں ہوتی ہے، بڑے بڑے میدانوں میں اور کمیونٹی ہال میں ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ آج کل کا دستور و معمول نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مبارک زمانہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. آج ربیع الاول شریف کی 6ٹھی شب ہے، اور یہاں جامع نگر شہر میں سنی مسلم مقامی جماعت نے اپنے سماج، اپنی قوم کے لیے اور جن جن حضرات کو
اہل سنت والجماعت کے کسی بھی شخص کو اپنے کسی فرصت کے لیے، اپنی کسی تقریب کے لیے، اپنے کسی پروگرام کے لیے کرایہ پر اگر یہ اور یہ جمع کھانا حاصل کرنا ہے تو سنی مسلم نگرانی جماعت ان کو بھی دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آ گیا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ مجلس میں شادی میں یہاں آ گیا ہوں، اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں مولانا فیض الحسن صاحب جو آپ کے نگرانی برادری کے مولانا ہیں، اور یہ حضرت بھی جنہوں نے ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان دیا، بہت اچھی تقریر کی، رتن بھائی مسجد کے آپ امام و خطیب ہیں، یہ بھی آپ کی برادری کے ماشاءاللہ۔ مولانا فیض الحسن صاحب کی ہمشیرہ یعنی ان کی سسٹر کے نکاح میں آیا تھا، اور تقریباً 10-12 دن ہوئے میرے خیال سے جب آپ کے سیکرٹری جناب عباس بھائی صاحب نے اور وہ جناب جان محمد صاحب نے اور محمد یوسف صاحب، محمد باپو وغیرہ جناب نے فاروق بھائی مہتا جی سے بھی کہا تھا کہ فرسٹ فلور اوپر کا نیا کام ہوا۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اتنا وسیع دیکھ کر کے دل کو خوشی ہوتی ہے اور دل سے گہرائی سے دعائیں نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگرچہ آپ کی جماعت اتنی سرمایہ دار نہیں ہے، زیادہ تر لوگ مدھیم ورگ کے ہیں، نوکری کرتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، اپنا اپنا جو ذریعہ معاش ہے اس سے وہ اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں میں اپنے سماج اور اپنی جماعت کے لیے جو جذبہ ہے وہ جذبہ قابل مبارکباد ہے، جذبہ قابل مبارکباد ہے۔ مجھے یہ ماحول دیکھ کر کے یقیناً بے حد خوشی ہوئی، اور پھر مجھے چند دنوں پہلے میں آیا تھا کہ مجھے کے جناب سیکرٹری عباس بھائی ایک جگہ لے گئے تھے، قریب ہی میں جگہ ہے، قبرستان کی زمین سے بالکل قریب، کئی دنوں تک اس کا قانونی کیس بھی چلتا رہا، لیکن الحمدللہ ان لوگوں کی مسلسل کوشش، کاوش اور لگاتار وہ ہاتھ گول کرتے رہے، وہ سٹی سروے آفس میں وہ ہمارے کیا نام ہے یوسف بھائی، یہاں یوسف بھائی ادھر آؤں، ماشاءاللہ یوسف بھائی نگرانی سماج کے ایک فرد
اچھی جگہ پر تھے، تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس پوسٹ پر رہ کر کے جو قانونی سہائے کی سپورٹ کیا۔ میں تو جیسا مجھے عباس بھائی نے بتایا تو مجھے یہی دل میں بات بیٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی مدد فرمائی کہ یہ جگہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ آج کے حالات ایسے ہیں، آج کا دور بڑا نازک دور ہے، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، سطح میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر آپ حضرات نے ماشاءاللہ مسلسل کوشش کی۔ تو میں جناب سیکرٹری عباس صاحب اور آپ کی جماعت کے پرموکھ جناب جان محمد صاحب، محمد یوسف صاحب، محمد باپو اور جماعت کے ماشاءاللہ بہت سے، ایک ہماری یہ پیچھے بیٹے کا نام محمد بھائی، یہ تو بہت پرانے اپنے جانے پہچانے عبدال بھائی، ہاں، اور دوسرے حضرات ماشاءاللہ سب ایک اپنا جذبہ رکھتے ہیں، ایک آپ کا جذبہ تھا، آپ کی محبت تھی اور آپ کے دلوں میں بلبلہ تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جگہ آپ لوگوں کو مکمل قانونی طریقے سے مل گئی۔ بتایا گیا، مجھے بتایا عباس بھائی، جان محمد صاحب وغیرہ نے کہ انشاءاللہ وہاں مسجد بھی بنائی جائے گی انشاءاللہ، اور دوسرا سماج کی خواتین کے لیے ہنر، تربیت، تعلیم کے لیے بھی اچھی جگہ بنائی جائے گی، اور انشاءاللہ بھوشیہ میں اچھے اچھے منصوبے ہیں جو سماج کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور دوسرے ہمارے برادران اسلام کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ حضرات، آج چھٹی کی رات بھی ہے اور ہم ہندوستان میں رہنے والے سرکار عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان و کرم کے نیچے دبے ہوئے، اور ہندوستان میں الحمدللہ ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، رفاعی سلسلہ، پھر ان کے جتنی سلسلے، الحمدللہ ان بزرگان دین کی نگاہ عنایت ہے اور ان کا کرم ہے کہ ہم لوگ آباد ہیں۔ بالخصوص حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر اور اس پورے ملک پر، اور جو لوگ بھی آپ کی چوکٹ پہ جاتے ہیں، عطائے رسول کی مہربانی کی خیرات سب کو ملتی ہے۔ چھٹی شب اور ربیع النور میلاد مبارکہ کی پاکیزہ تاریخ میں اس گھور کے باضابطہ افتتاح کا یہ مبارک پروگرام رکھا گیا جس میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لگا کہ ہم اور آپ مل کر کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، ہم دعا کریں گے کہ اتنی شاندار عمارت آپ لوگوں نے بنائی ہے، آنے والے دنوں میں بھوشیہ میں آپ کی ترقی کا سلسلہ جاری رہے اور انشاءاللہ یہاں جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی اور سلطان الہند عطا رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی طریق نواز اور دوسرے اکابرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وسیلے سے آئیے یہاں تشریف لائیے، آئیے سلیم اور ایسا ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے اور ترقی کا کرم برابر جاری رہے۔ کیونکہ آج کے دور میں یہ سارے کام دھیان سے، توجہ سے اور حتی الامکان جتنا بھی ممکن ہو قانونی طریقے سے مکمل کرنا چاہیے، تاکہ بعد کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی، آج ہم ہیں، کل ہماری نسل ہوگی، ہماری جنریشن ہوگی، آج ہمارے لیے کچھ موقع ہے، اچھا اوسر ہے کہ ہم کوشش کر کے ساری قانونی کارروائی اور ضابطہ کی کارروائی کر لیں۔ کل پتہ نہیں کیسا دور آئے، کیسا وقت آئے، اگرچہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کے صدقے میں، اولیاء کرام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ مگر حالات کے پیش نظر، وقت کا مزاج دیکھتے ہوئے سنبھل کے رہنا، تیاری سے رہنا اور مکمل سمجھداری، دور-اندیشی اور تدبیر سے اپنا کام کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد تھوڑی دیر آپ کے سامنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر میں گفتگو کے ارادے سے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ہیں جس میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پاک کا ذکر ہے، آپ کی صفات مقدسہ کا ذکر ہے، آپ کی بابرکت خوبیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کمالات عطا کیے، معجزات عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا کیے،
ان کا ذکر قرآن پاک کی مبارک آیتوں میں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جب پہلی آیت کا نزول ہوتا ہے، سب سے پہلی آیت ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دور میں، اس زمانہ میں اور اس کفر و شرک اور جاہلانہ ماحول میں نبوت اور رسالت کے مشن کو گھر گھر کیسے پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت گھر گھر لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، اور پھر لوگوں کو اس پر عمل کرانے کے لیے کیسے تیار کیا جائے۔ بہت بڑا چیلنج تھا اس زمانے میں۔ ایک چھوٹا سا مکہ اور جہاں اللہ تعالی کا عظمت والا گھر، حرم محترم، پوری دنیا میں عظمت والی جگہ، برکت والی جگہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، جس کو ہم بیت اللہ، خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ لیکن لوگ اس قدر بگڑ گئے، لوگوں کے ذہن خراب ہو گئے، شیطان نے لوگوں کو ایسا گمراہ کر دیا، ایسا ورگلا دیا کہ اس مبارک شہر میں، حرم محترم میں، آس پاس میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 360 باطل معبودوں کو لوگوں کے بیچ نصب کر دیا گیا۔ ایک بت نہیں بلکہ 360 بت، ہر قبیلے کے الگ الگ خدا، معاذ اللہ، ہر خاندان کے الگ الگ خدا، اور اخلاق اتنے بگڑ گئے، سنسکار کا کوئی نام نہیں، تعلیم کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس نے سلوک جیسی کوئی چیز نہیں، رحم و کرم کا جذبہ نہیں، اور انسان کی ذہنیت میں، انسان کے نیچر میں ظلم اور تشدد اتنا گھر کر گیا تھا کہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی چھوٹی سی بچی کو قبرستان میں لے جا کر کے قبر کھود کر کے زندہ دفنا دیا کرتا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مبارک زمین پر، حرم محترم کی مبارک زمین پر رہنے والے کتنے بگڑ گئے تھے۔ شراب وہاں پی جائے، زنا وہاں کیا جائے، لوٹ وہاں کی جائے، قتل و غارت گری وہاں کی جائے، اور کمزور لوگوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا جائے، آزادی چھین لی جائے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو
مبعوث کیا۔ بنی ہاشم خاندان تو اچھا، لیکن خاندان میں بھی سب لوگ کفر و شرک کے متوالے ہیں، جہالت کا دور، جہالت کا زمانہ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ مگر ہمارے خوراک کے آقا سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرنے کے لیے اور لوگوں میں کس طرح سے سدھارنا، اصلاح، تبلیغ، دین کا پیغام پہنچانا، اس کو سوچنے کے لیے کبھی کبھی آپ مکہ شریف میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل حرا، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس کا نام ہے غار حرا۔ اس زمانے کا لوکیشن کچھ اور تھا، آج کا لوکیشن بدل گیا۔ آج تو مکہ شریف میں بہت اونچی فلک دوز عمارتیں بن گئی ہیں، مگر اس زمانے میں اتنی اونچی عمارتیں نہیں تھیں۔ اس پہاڑ کی غار سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار میں کبھی ہفتہ 10 روز تک رہتے تھے، اللہ کی یاد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور انقلاب کیسے لایا جائے، پریورتن کیسے لایا جائے، اور لوگوں کی بگڑی ہوئی حالت کو کیسے سدھارا جائے، اس کے تعلق سے آپ سوچا کرتے تھے۔ اسی درمیان جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو آپ پر قرآن پاک کی پہلی آیت نازل کی۔ قرآن کی پہلی آیت سورہ علق، سورہ اقرا، جس کی شروعات ہوتی ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی پڑھیے اقرا، وہاں سے قرآن کی آیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پڑھیے یعنی تعلیم، ایجوکیشن، یہ کیونکہ ہر ایک اچھے مقصد کے لیے، ہر ایک اچھے کام کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم ہے، بخاری شریف میں ایک پورا چیپٹر ہے، بخاری شریف میں وہ اس آیت پاک کا خلاصہ ہے، یعنی علم حاصل کرنا، علم سیکھنا، قبل القول والعمل، کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا۔ اور آپ کو کسی سے کچھ کہنا ہے، کسی سے کچھ بات کرنا ہے، کسی بھی وشے پر
تو آپ کو پہلے اس کے تعلق سے کچھ سمجھنا پڑے گا، کچھ ذہن میں نالج کو لینا پڑے گا کہ مجھے فلاں مقصد کے لیے جانا ہے، فلاں ٹاپک پہ بات کرنا ہے، فلاں وشے پہ بات کرنا ہے، تو پہلے اس کے تعلق سے ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہوگی، پھر ہم وہ کہیں گے تو صحیح طریقے سے کہیں گے اور کریں گے تو اچھے طریقے سے کریں گے۔ ہمارے جناب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تم میں ایک عظمت والے رسول آئے، من انفسکم، یہ تم سے ہی کیا، یعنی انسانوں میں، آدمیوں میں۔ ہمارے قرآن کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان بھی ہیں، آدمی ہیں، بشر ہیں، مگر آپ کی بشریت، آپ کی انسانیت اور آپ کی آدمیت کو اللہ نے اتنا عرفہ و اعلیٰ بنایا، ایسا بے مثال بنایا، اس قدر آپ کی انسانیت اور بشریت کو اللہ نے عظمتوں کی بلندیوں پہ رکھا کہ عام انسان کو کیا، عام امت کے لوگ کو کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارہ میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے، ان میں ہم نے کچھ پر کچھ کو فضیلت دی، ان میں ایک ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں ایک ذات ایسی ہے جس کو اللہ نے درجوں بلند بنایا۔ وہ ذات ہمارے خلاف کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا کہ تم میں ایک عظمت والے رسول آئے جو تم سے ہی ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا دشواری میں پڑنا، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گرا گزرتا ہے، یعنی تکلیف تمہیں ہوتی ہے مگر تکلیف کا بہت بڑا احساس تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے بھلائی کے نہایت طلبگار، یعنی تمہاری بہتری چاہنے والے، تمہاری اچھائی چاہنے والے، تمہاری بھلائی چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اے ایمان والو یہ نبی تمہارے لیے رؤوف بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، آخری رسول بن کر کے، آخری نبی بن کر کے، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں،
کوئی رسول آنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. دین آپ نے کامل کر دیا. دین کی شروعات، دین کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہو چکی تھی. لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، شیش نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے دین کی اشاعت، ترغیب اور اس کی تبلیغ کے لیے آئے تھے. مگر کسی نبی، کسی رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں دین کامل نہیں ہوا، دین کمپلیٹ نہیں ہوا. دین کامل ہوا، دین کمپلیٹ ہوا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی برکت سے. جب ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو عرفات کے میدان میں اعراب کی حالت میں وقوف کے لیے لے گئے. وقوف یعنی عرفات میں احرام کی حالت میں حج کی نیت سے وہاں 90 ذی الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہو اس وقت وہاں پہنچنا یا اس سے پہلے پہنچ جانا اور وہاں ٹھہرنے کا جو مقرر وقت ہے وہ 90 ذی الحجہ شریف کا دن ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے آفتاب ڈوبنے تک اور آفتاب ڈوبنے سے 10ویں کی صبح صادق طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک وہاں وقوف احرام کی حالت میں کر سکتے ہیں. تو جو پہنچ گیا چاہے ایک لمحے کے لیے تو اس کا وقوف ہو گیا. جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا یعنی حج اکبر تھا. 20 ذی الحجہ اگر جمعہ کے دن ہو تو اس کو مسلمان اکبری حج کہتے ہیں. یعنی اس حج کی بزرگی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور میں نے آج تم پر اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عمر یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 طرح کی روایتیں ہیں. ایک یہودی پڑھا لکھا یہودی تھا اور تورات کو پڑھتا تھا، معلومات بہت تھی اس کے پاس. اس نے حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت تمہارے قرآن کے بدلے
ہماری تورات میں اترتی تو جس دن یہ آیت اترتی اس دن کو ہم ہر سال عید کی طرح مناتے ہیں۔ کہا کون سی آیت؟ اس نے کہا کہ یہ جس سے دین کامل ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہا نزلت فی یوم عیدین، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس دن دو عیدیں جمع تھی، ایک تو عرفہ کا دن جو احرام پہن کر کے عرفات کے میدان میں حج کے لیے آتے ہیں ان کے لیے عید کا دن ہے، اور ایک جمعہ کا دن، اس دن عرفات کے روز جمعہ کا دن تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا عید الاسبوع، یہ تمہارے ہفتہ کی عید ہے، یہ تمہارے لیے نکلی عید ہے۔ اسلام کے بہت بڑے ودوان عالم، بہت بڑے اسلامک اسکالر، بہت بڑے فقیہ علامہ سید ابن عابدین شامی، جن کی کتاب شامی بہت مشہور ہے، وہ حنفی فقہ اسلامی کی بہت بڑی مفصل کتاب ہے عربی میں، اس میں انہوں نے جمعہ کا چیپٹر جو نوٹ کیا لکھا، جمعہ کے بیان کو لکھا، جمعہ کا پورا چیپٹر لکھا انہوں نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمعہ کے بارے میں فرمایا اور عرفہ کے بارے میں فرمایا، انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ زیادہ محبت اور عقیدت کے جذبے کے پیش نظر ملایا۔ انہوں نے لکھا کہ اس دن عرفہ یہ بھی عید اور جمعہ یہ بھی عید، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پرنور کا دیدار کرنا یہ صحابہ کرام کے لیے عید سے کم نہیں، عید جمع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی عمر 1400 یا 1450 سال ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے دھرم اور بہت سارے مذہب آئے، مگر در حقیقت یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے دور میں اس کو پھیلاتا رہا، اس کی تبلیغ کرتا رہا، اس کی ترغیب کرتا رہا، پرچار پرسار کرتا رہا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خاکدان عالم میں آمد اور آپ کی کوششیں، آپ کی تمام تر دن اور رات کی کوششوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کمپلیٹ اور کامل دین بنا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کوشش کی، اگرچہ اس کوشش کے لیے بہت سخت مرحلوں سے گزرنا پڑا، بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ حرم شریف میں نماز پڑھیں
تو کٹے ہوئے اونٹ کا اوج اٹھا کر آپ کی پیٹھ پہ رکھ دیا جائے، آپ قیام کریں تو مشرکین چادر کا پھندا بنا کر آپ کے مبارک گلا کو دبانے کی کوشش کریں۔ کتنی تکلیف ہے، کتنے مسائل، مگر اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنے اخلاق حسنہ کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اعتماد اور یقین اور توکل کرتے ہوئے دین کو آگے بڑھایا، اسلام کی اشاعت کی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ شریف چھوڑنے کا حکم دے دیا، ہجرت کا حکم دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ ہجرت کرو۔ پہلی ہجرت حبشہ ایتھوپیا کی طرف ہوئی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ خود ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ شریف پہنچ گئے۔ مدینہ شریف میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے۔ جنگ کیونکہ چاروں طرف سے حملے ہوتے تھے، آپ دفاعی جنگ یعنی اپنے بچاؤ کے لیے جنگ کے لیے میدان میں جاتے ہیں۔ مکہ شریف میں جتنا عرصہ گزرا وہ بھی آزمائش میں گزرا، اور مدینہ شریف میں جتنا عرصہ گزرا وہ بھی زیادہ تر آزمائش میں گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی عطا فرمائی، سرخروئی عطا فرمائی، اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ 10,000 صحابہ کرام مکہ شریف آتے ہیں سن ہجری 8 میں اور مکہ فتح کرتے ہیں، لیکن مکہ کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ سختی نہیں کی، کسی پہ شدت نہیں کی، کسی کے گھر نہیں گئے، کسی کو جا کر کے ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں۔ جو آتا ہے معافی چاہتا ہے معاف کر دیتے ہیں، جو آتا ہے دین قبول کرنا چاہتا ہے اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اس طرح سے پھر خوشگوار انقلاب آ گیا۔ اتنا شاندار انقلاب آیا کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بعد یہ سینہ۔ سبحان اللہ۔ اتنا شاندار انقلاب الحمدللہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک مکمل کتاب، اللہ کی کتاب قرآن پہنچائی، اور ایک مسلم ریاست، مسلم مملکت، پوری حکومت دی اور پورا نظام دیا، پورا دستور دیا کہ اس دستور اور نظام کے سائے تلے فقط عرب نہیں بلکہ اسلام ترقی کرنے لگا، آگے بڑھنے لگا، یمن تک پہنچا، افریقہ تک پہنچا، یوروپ تک پہنچا، دیار مغرب تک پہنچا، ایران تک پہنچا، عراق تک پہنچا، شام تک پہنچا، مصر تک پہنچا، ہند تک پہنچا، سندھ تک پہنچا، پورے عالم میں اسلام کی بہار ہوا۔ الحمدللہ یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے۔ اخلاق کیسے دیے؟ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف میں 2 شہزادے ہوئے،
ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی صاحب، وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کی عمر 40 سال تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 25 سال تھی۔ وہ بیوہ خاتون ہے، اور اس خاتون ماشاء اللہ وہ خاتون بڑی پاک دامن تھی، وہ بڑی پاک تھی۔ وہ اس زمانے میں مکہ کے لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، یعنی یہ وہ خاتون ہے جو پاک اور پوتر ہے، پاک ہے، پوتر ہے۔ اس کا اخلاق، اس کی سوچ، کردار، سیرت۔ ایک شوہر ہوئے، مر گئے، دوسرے شوہر ہوئے، مر گئے، اب تیسرا نکاح نہ کرنے کا ارادہ تھا، کاروبار تھا، تجارت تھی، گھر تھا، کام کاج کرنے والے خدام تھے، لیکن اللہ اکبر، جب دیکھا کہ یہ بنی ہاشم کے شہزادے عبد المطلب کے پوتے حضرت عبداللہ کے لال آمنہ کے شہزادے جوان سال ہیں مگر بڑے دیانتدار ہیں، حیا والے ہیں، اخلاق والے ہیں، انصاف والے ہیں، رحم و کرم والے ہیں، ایک بگاہ ادھر ادھر اٹھا کے نہیں دیکھتے، نظر نیکی رکھتے ہیں اور رحم و کرم کے پیکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں ان سے نکاح کروں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ بنی ہاشم کے شہزادے عبد المطلب کے پوتے، اور سبحان اللہ حسن، جمال اور خوبصورتی کا عالم یہ کہ صحابہ کرام کہتے تھے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہت بڑا نفیس ترجمہ کیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ کی سردار قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دنیا میں اسلام پر، مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے رقیق حملے ہو رہے ہیں۔ طاقت جب دیکھتی ہے کہ ہم اس کو مات نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، تو پھر بدنام کرنے کا راستہ طاقت اختیار کرتی ہے، الزام ایلیگیشن کا راستہ طاقت اختیار کرتی ہے، غلط باتوں کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے۔ اور آج تو الیکٹرانک میڈیا، پریس میڈیا، ایک زمانے میں حکمرانوں کے ساتھ جادو کر رہے تھے، اور آج رپورٹر رہتے ہیں۔ رپورٹر کوئی خراب نہیں ہوتے، میڈیا والے کوئی خراب نہیں ہوتے۔ میڈیا والے اگر اپنے بنیادی مقصد کو لے کر کے کام کریں تو ان کا کام اور ان کا یوگدان بہت بڑا ہے، لیکن نام میڈیا کا ہو اور کسی کے اشارے پہ کام کرے، نام میڈیا ہو اور کسی کی تھیوری پہ کام کرے، نام میڈیا ہو اور کسی کے سازش کے جال کو پھیلانے کا کام انجام دے، تو پھر اس میں روح نہیں رہتی، آتما نہیں رہتی، صداقت نہیں رہتی، نام ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے زیادہ تر لوگ میڈیا کے مادھیم سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلط ایلیگیشن کر رہے ہیں۔
سیرت کو داغدار کرنے، اخلاق کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بے مثال بنایا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اس زمانہ میں جو دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، کٹا دشمن تھے، مگر انہیں بھی کوئی ایلیگیشن کرنے، پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک شاعر نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو تیری جان کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے، جو تیری جان کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے کہ امین تو ہے، صداقت کی آہو تو ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ دنیا میں اس طرح کے حالات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن صداقت، حقیقت اور سچائی کو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ لوگ ذہن و فکر کو گمراہ کر سکتے ہیں، مگر حقیقت کو مٹا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں وہ خوبی رکھی ہے کہ جب ذہن و فکر میں حقیقت کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ساری غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اہل سنت والجماعت ہم بزرگان دین کا عرس منائیں، اللہ والوں کی یادیں منائیں، ہم خلفائے راشدین کا دن منائیں، ہم شہداء کربلا کی یاد منائیں، ہم صحابہ کرام کی یاد منائیں، ہم اہل بیت پاک کی یاد بنائیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہم امام بخاری، امام مسلم، ہم حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی، امام نقشبند، امام سہروردی، امام رفاعی، اللہ والوں کو ہم مانتے ہیں، اللہ والوں کے دین بناتے ہیں، محبوب الہی کا دین ہم بنائیں، صابر پاک کا دین ہم بنائیں، مخدوم اشرف کا دین ہم بنائیں، کالکی شریف کے مشائخین کا دین بنائیں، بلگرام شریف، بارہرہ شریف کے بزرگوں کا دین ہم بنائیں، شاہ عالم شاہ عبداللطیف داور الملک کا دین ہم بنائیں، محبوب شاہ موتیوں والوں کا دین ہم بنائیں، نظام الدین شیرازی شاہ کا دین ہم بنائیں، حضرت جلال شاہ بخاری کا دین ہم بنائیں، اور کرمانی شاہ پیر کا دین ہم بنائیں، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا دین ہم بنائیں، بے شک، اور میلاد شریف بھی ہم بنائیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ہم دیدار کرتے ہیں، بے شک، صبح صادق کو اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا دیدار ہوتا ہے، صلاۃ والسلام کی نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم اپنی غلامی کا ثبوت دے کر محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نقش فرمائے، آمین، اور اس محبت کی برکت سے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنائے، آمین، آمین، سچ، نماز سے قریب کر دے، آمین، اللہ مسجد سے قریب کر دے، آمین، اللہ ہمیں قیام، رکوع اور سجدے کا عادی بنا دے، آمین، اللہ تعالیٰ ہم میں جو صاحبان نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ اور زمینداروں کو عشر دینے کی توفیق عطا کرے، صاحبان نصاب کو قربانی کی توفیق دے، مالداروں کو حج کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ پھر میں یہی دعا کروں گا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں جتنی جماعتیں ہیں، بہت جام نگر میں تقریباً 38 جماعتیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ جماعتیں ہیں، ان تمام اہل سنت والجماعت کی جماعتوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ الحمدللہ جیسے آپ
मकरानी जमात ने धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता अपनी कोशिशों को जारी रखा और इतना अच्छा काम किया। और भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर में हमारी दूसरी मुस्लिम जमातें हैं जो बतदरीज कोशिश करके अपना काम उरूज की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे कि हम में इल्म, एजुकेशन और तालीम आम हो। आमीन आमीन। अल्लाह ताला रोजगार, कारोबार और धंधे में हमको तरक्की अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला कर्ज से बचाए, अल्लाह। बीमारी से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। दुश्मनों की साजिशों से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। दुश्मनों की चालों से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। उनके जुल्म से बचाए अल्लाहुम्मा। और बदअकीदा बातिल फिरकों से अल्लाह हमको बचाए। अल्लाहुम्मा। हमारे अकीदे, ईमान की, हमारे औकात की, हमारी बस्तियों की, कारोबार, रोजगार, दुकान, मस्जिद, मज़ारात पे हमले हो रहे हैं। ताज और तख्त जिन्हें मिल गया, आज वो बेलगाम होकर मज़ारात को निशाना बना रहे हैं। इनकलाब दुनिया में आता है मगर हमें यकीन है कि ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वालों के मज़ार पे जो ताकत हमला करती है उसे बहुत जल्द अल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुँचा। मैं शख्स हक दुआ करें कि उन जालिमों के जालिमाना पंजे से मज़ारात की अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाहुम्मा आमीन। मस्जिदों की हिफाजत करे, अल्लाहुम्मा आमीन। मदारिस की हिफाजत करे, अल्लाह। हमारे सारे औकात और हमारी इज्जत, जान, माल, कारोबार, बस्ती और हमारे इलाकों की हिफाजत करे। अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि आज रबीउल अव्वल शरीफ की 6ठी शब, मैं शख्स क्योंकि महीना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आमद मुबारका का है और 6ठी शब को निस्बत हिंदुस्तान में सरकार अताए रसूल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी से है। तो उनके वसीले से हम दुआ करेंगे आमीन आमीन। कि अल्लाह ताला इस सुन्नी मुस्लिम मकरानी जमात खाने को सलामत रखे आमीन। और आगे भी अल्लाह उसमें खूब फरोग अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जितने काम बाकी हैं आने वाले दिनों में आसानी के साथ अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जो कुछ कहा कहने में जाने अनजाने कोई भूल खता हमसे निकली हो तो हम तौबा करते हैं, अल्लाहुम्मा। माफ़ी चाहते हैं, कलमा पढ़ते हैं। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला अल बलाग व रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। वासर या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैहि। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैहि। तुम हबीब किबरिया हो, तुम सफीह दौसरा हो, तुम हमारे पेशवा हो, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका, या हबीब अल्लाह। तस्रीफ रखो, सरकार दुआ करें। तमाम अल्लाह कबूल आपकी सूरह फातिहा की मतलब अब्दुल्लाह शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ते बारगाह सारत माफ
جام نگر اطراف آپ کو سچی بات آپ پوری کریں اور ان کے وسیلے سے پوری موبائل کی بات کو اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا إلهي أنت الله مصطفى في الأرض يا رسول الله من حديث ذات الله مشكلة حلف الشهيد مشكلة شاكبات مشكلة العين مشكلة البلاء الله قاضي 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 وجاء فتح قاضي مصطفى دو جہاں میں خادم عالی رسول اللہ پر حضرت عالی رسول مقتدی کی بات رب سلامت ہند یا خدا ہم سب کو حضرت خواجہ معین باصفا کی بات کرتا احمد رضا احمد مرتضی ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کی بات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين